السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ طریقت میں سالک مرید کب بلوغت کو پہنچتا ہے، درویشی اور ولایت کب نصیب ہوتی ہے؟ تو سالک درویش اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روح کا تعلق عالم غیب یعنی عالم بالا سے ہو جائے، عالم ناسوت سے تعلق کٹ جائے۔ عالم ناسوت میں شیطانی اور نفسانی جو خطرات ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب روح عالم ناسوت سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں پہنچ جائے تو پھر فرشتوں کے اوصاف روح میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ اور پھر عالم ملکوت سے عالم جبروت میں جب روح ترقی کرے گی تو پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات آنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدل لو اپنی صفات کو میری صفات کے ساتھ۔ تو یہ عالم جبروت میں جانے سے جب روح عالم جبروت میں پہنچے گی تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور وہاں سے ترقی کرے گی تو عالم لاہوت میں جب پہنچے گی تو پھر اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اوصاف جو صفات آئی ہیں ان کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح تعلق جب عالم غیب سے روح کا ہو جائے گا تو پھر درویشی اور ولایت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ کشف اور کرامت یہ اور چیز ہے۔ زہد و تقوی، پرہیزگار صوفی ہو سکتا ہے، مگر عالم بالا سے عالم غیب سے عالم لاہوت تک جب تک روح ترقی نہ کرے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ اور طریقت میں آدمی صوفی، سالک، مرید یہ بیعت سے 20 سال بعد اس کی روح جو ہے وہ بلوغت کو پہنچتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر 5 برس کے بچے کو خوب کھلائیں پلائیں اور چاہیں کہ وہ ابھی جوان ہو جائے تو کیا وہ جوان ہو جائے گا؟ تو سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر عزیز قطب عالم فرماتے ہیں کہ وہ جوان نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ کھلانے پلانے سے بیمار تو ہو جائے گا، جوان اپنے وقت پر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شریعت میں بچیوں کی بلوغت کو پہنچنے کی عمر 9 سال کم از کم ہے، اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی، بلکہ 9 کی بجائے 10، 12 اور 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی طریقت میں بالغ ہونے کا معاملہ ہے۔ طریقت میں بالغ ہونے کی کم از کم عمر 20 سال ہے، اور زیادہ کی حد 24، 25 اور کسی کے لیے 30 اور 40 سال کی ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کے ذوق شوق، مجاہدہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پیر و مرشد کے کرم پر منحصر ہے، جیسے جس پر عنایت ہو جائے۔ مگر 20 برس سے پہلے فقیری اور درویشی کی بات ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ طریقت میں بالغ ہونے سے پہلے پیر و مرشد اپنی ثوابدید پر اس کو خلافت دے دیں تو وہ پیر ہو جائے، شیخ ہو جائے، مگر ابھی اس کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ خرق عادات اور کشف ہونا اور شے ہے، عارف اور ولی ہونا اور شے ہے۔ اگر بیعت کے 20 سال بعد تک ایک خیال پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تب کہیں سمجھ سکے گا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان کو پہلے 5، 7، 10 سال میں
کوئی بشارت نہیں آئی، بخشش کی بشارت یا بزرگی کی بشارت، اللہ کی رضا کی بشارتیں جو ہیں وہ 20 سال کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ جس طرح بیت رضوان کا واقعہ، تو اس وقت جو صحابہ مستقل مجاز رہے اور ایک حال پر قائم رہے، ذوق شوق کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آتے جاتے رہے، تو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اس سے پہلے یہ عشرہ مبشرین دیکھیں، وہ 10 صحابہ کے لیے بشارت آئی، اور پھر اس طرح وقت گزرنے پر اور نبوت کا اظہار بھی دیکھیں۔ 20 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے، تو 40 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی نبوت کا اعلان کا اظہار ہوا، وحی آئی کہ اعلان نبوت فرما دو، تو آپ کی عمر بھی اس وقت 40 سال تھی۔ تو 20 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، اور آگے 20 سال جو ہیں اس کو بلوغت تک پہنچنے کے لیے، روح کی بلوغت کو پہنچنے کے لیے صرف ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اسی طرح غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز، ان کا بھی دیکھیں مرید ہونے کے 20 سال بعد، 20 سال وہ ظاہری علوم حاصل کرتے رہے مدرسوں میں، استادوں سے، مولویوں سے اور اسکولوں میں، تو 20 سال کی عمر کے بعد جب ابو سعید بن مبارک مخزومی قدس اللہ سر العزیز سے بیعت ہوئے، تو بیعت ہونے کے 20 سال بعد آپ نے خلافت عطا فرمائی، اور اس وقت آپ کی روح کا تعلق عالم غیب سے ہو چکا تھا، اور پھر آپ تبلیغ آپ نے شروع فرمائی۔ تو اس طرح یہ دیکھیں، یہ فنا جو ہے یہ 20 برس سے پہلے نہیں، یعنی فنا فی اللہ ہونا، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، یہ فنائیت جو ہے یہ 20 برس سے پہلے نہیں ہوتی۔ پہلے روح میں اثر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جسم میں۔ اور فنائیت یا مثال کے طور پر آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مٹی کا ڈھیلا پانی میں پھینک دیں، تو ڈھیلے کے اوپر یہ تو اظہار ہو جائے گا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں، اب میرے چاروں طرف پانی ہے، پانی کی پہچان اس کو ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں معرفت، یعنی جب روح اللہ کی ذات میں گرتی ہے تو اللہ کی ذات کا اظہار اس پر ہو جاتا ہے، کہ اور اس کو کہتے ہیں معرفت، اس نے پہچان لیا ہے کہ یہ ذات ہے۔ لیکن اس ڈھیلے کا مٹی میں فنا ہو کر پانی ہونا یہ ابھی باقی ہوتا ہے، پھر وہ ڈھیلا آہستہ آہستہ پانی میں مل جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اپنی صفات جو ٹھوس صفات تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پانی کی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آدمی اس طرح ڈھیلے کی طرح پانی میں حال نہیں ہوتا، صفات کی فنائیت ہوتی ہے کہ بشری صفات جو ہیں یہ فنا ہونے میں کم از کم 20 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، یعنی جب فنا فی شیخ ہوتا ہے تو شیخ کی صفات آ جاتی ہیں، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آ جاتی ہیں، اور پھر فنا فی اللہ جب ہوتا ہے تو اللہ کی صفات روح میں آ جاتی ہیں، اور مقام لاہوت جو جس کو کہتے ہیں، تو پھر ان اللہ کی صفات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 20 سال سے پہلے نہیں ہو سکتا، یہ بھی اس کے لیے ہے جو ایک حال پر مرید ہونے کے بعد قائم رہے، ذوق شوق کے ساتھ چلتا رہے، پیر و مرشد کی عنایت اور اس کا ثابت قدم رہنا، یہ اس میں شرط ہے۔ پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو 20 سال میں فنائیت ہو جائے گی، اس میں اللہ کی صفات آ جائیں گی، بشری صفات جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی،
اور پھر وہ شیطان کے خطرات سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ولایت جو ہے یہ 40 سال سے پہلے نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو پہلے ہو جائے، کچھ مسالے ایسی ہیں تو وہ اصول یا قانون اس کو نہیں کہتے، وہ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی پر اپنی قدرت کا بھی اظہار کر دے۔ جس طرح سب نبی ان کے والدین تھے، والدہ تھی، والد تھے، اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، سب اولاد آدم کی اس طرح پیدائش ہوئی۔ 1,24,000 پیغمبر اسی قانون کے مطابق پیدا ہوئے کہ ان کے والدین کی شادی ہوئی اور ان کی پیدائش ہوئی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ قانون نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس طرح چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ قانون یہی ہے کہ ولایت جو ہے یہ 40 سال کی عمر کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کو پہلے ہو جاتی ہے، جس طرح شاہ رکن عالم قدس اللہ سر عزیز کو 20 سال کی عمر میں ہی ولایت اور خلافت ہو گئی اور اس کا اظہار بھی شروع ہو گیا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ خال خال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت ہے، اور آدم علیہ السلام کو اماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا، تو یہ قدرت ہے اللہ کی کہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن قانون وہی ہے کہ مرد عورت شادی کریں گے تو اولاد ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی قانون اس کا یہی ہے کہ مرید ہونے کے 20 سال بعد تک ایک حال پر قائم رہے اور چلتا رہے ذوق شوق کے ساتھ، تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور پیر و مرشد کا کرم بھی ہو، تو 40 سال کی عمر تک مرید ہونے کے 20 سال بعد اس کو انشاءاللہ ولایت نصیب ہو جاتی ہے، فنائیت نصیب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی، کیونکہ تمام بزرگوں کی اسی طرح ثابت ہے۔ چند ایک کا اس طرح ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ 20 سال مرید ہونے سے پہلے اور 40 سال کی عمر ہونے سے پہلے ان پر ولایت کا اظہار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ویسے قانون جو ہے طریقت کا وہ وہی ہے کہ مرید ہونے کے 20 سال بعد تک فنائیت نصیب ہوگی، نفسانی اور شیطانی خطرات سے محفوظ ہوگا، تو پھر اس کو درویشی کی سمجھ آئے گی اور اس کی روح جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ جائے گی۔ تو اللہ رسول اس راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی تمام مریدین کو، جن کے مرشد کامل جن کو نصیب ہیں، ان کو عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔